نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمارے سامنے شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے اندر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو فرض فرمائے ہیں۔ کن لوگوں پر روزہ فرض ہے، اس سے متعلق کچھ ضروری مسائل آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ پہلی بات، ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے، بشرطے کہ ان کے اندر یہ کچھ آزار نہ ہوں۔ آزار سے مراد پہلی بات، وہ شرعی مسافر نہ ہو۔ شرعی مسافر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وطن اصلی سے 48 میل دور، یعنی تقریباً 70 پر 8 کلومیٹر دور کا سفر کا ارادہ کیا ہو، یا اپنے وطن اصلی سے 70 پر 8 کلومیٹر سے دور جا کر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کیا ہو، یہ شرعی مسافر ہے۔ تو اس کو گنجائش ہے کہ اگر روزے کی وہاں سہولت نہ ہو، سحری وغیرہ کا انتظام نہ ہو، تو ان دنوں کے اندر روزے کو چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اگر سحری وغیرہ کا انتظام ہو، روزہ رکھنے میں آسانی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ پہلے زمانے کی طرح آج کل کے سفر کے حالات نہیں ہیں، تو ہر قسم کی سفر کے اندر بھی سہولتیں ہوتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ بغیر کسی عذر کے روزے کو نہ چھوڑے۔ ایک حدیث میں ہے، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا ایک دن کا روزہ بغیر عذر اور بیماری وغیرہ کے چھوڑ دے، تو زمانے بھر کا روزہ رکھنا بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتا اگر وہ روزہ رکھتا رہے۔ ترمذی شریف صفحہ 153 جلد 1 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری بات، اگر عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو، ماہواری خون یا بچے جننے کے بعد اس کا خون جاری ہو، تو ایسی عورت رمضان کے مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتی، بعد میں اس کی قضا کر لے گی۔ ایسے ہی حاملہ عورت، اگر اس کو روزہ رکھنے میں اپنے یا بچے کے بارے میں خطرہ ہو، یا دودھ پلانے والی عورت اگر روزے رکھنے میں اسے اپنے یا اپنے بچے کے بارے میں کوئی نقصان کا غالب گمان ہو، تو شریعت نے ایسے حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو یہ گنجائش دی ہے کہ ان دنوں کے اندر روزے کو چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اگر کوئی اتنا بیمار ہے، کمزور ہے کہ روزے رکھنے کی اسے طاقت ہی نہیں ہے، واقعتاً روزہ نہیں رکھ سکتا، تو شریعت نے ایسے کمزور بیمار کو بھی گنجائش دی ہے کہ اس میں رمضان کے مہینے کے اندر روزے کو چھوڑ کر بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اگر کوئی اتنا بوڑھا یا بوڑھی ہے، عمر زیادہ ہو گئی، روزہ رکھنے کی بالکل اسے طاقت ہی نہیں ہے، اور بعد میں صحت کے آنے کی امید بھی نہیں ہے، تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، تو بعد میں اگر قضا کر سکتی ہو، صحت ہو تو قضا کرے، قضا نہیں کر سکتی تو وہ روزوں کا فدیہ دے لے۔ روزوں کا فدیہ کا مطلب 2.25 سیر گھیوں یا اس کی قیمت۔ 2.25 سیر گھیوں کا مطلب آج کل کے حساب سے 1 کلو 575 گرام گھیوں، 570 پر 5 گرام گھیوں یا اس کی قیمت غریب کو ایک روزے کے بدلے میں دے دے، یہ اس کا فدیہ ہے۔ یا ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، سحری اور افطاری کا انتظام کر دے، تو اس کے لیے روزے کا یہ فدیہ ہو جائے گا۔ تو چاہے تو رمضان کا پورا 1 مہینے کا ایک ساتھ
وہ فدیے کا انتظام کر دے، اس کسی فقیر کو اس کی قیمت دے دے، تو اس سے اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ دوسری بات، روزے کی حالت میں بعض وہ کام کے جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا بعض وہ کام کے جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کچھ تفصیل میں آگے عرض کروں۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ چیزیں یہ ہیں: پہلے، بھول کر کھا لیا یا پی لیا، اسے یاد ہی نہیں تھا میں روزے دار ہوں، تو بھول کر کھانے یا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے، سرما لگانے سے، تیل لگانے سے، عطر لگانے سے یا خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے روزے کی حالت میں سرد یا زکام کی وجہ سے یا سرد کے درد کی وجہ سے اگر بیمار جنتر یا وکس لگا لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا، اگر ضروری ہو انجیکشن لگا لیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ڈاکٹر کی رائے ہو بیمار کو روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانا ہے تو گلوکوز چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں اسے خود بخود قے ہو جائے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ خود بخود حلق میں یہ منہ میں ہاتھ ڈال کر زبردستی قے کیا تو عمدن قے کرنے سے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ، منجن یا پاؤڈر یا کوئلہ وغیرہ سے دانت صاف کرنا مکروہ ہے۔ اگر اس طریقے سے کوئی ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کیا تو کچھ ذرات اس کی وجہ سے حلق کے اندر اتر گئے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو، البتہ کان یا ناک میں دوائی ڈالنے یا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان میں اگر غسل کرتے وقت خود بخود پانی چلا جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر دانتوں میں گوشت کے ریشے وغیرہ اٹکے ہوئے ہوں اور وہ باہر نکالے بغیر خود بخود اندر چلا جائے تو اگر وہ چنے کے دانے سے مقدار میں کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر وہ چنے کے بقدر یا اس سے زیادہ ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس ریشے کو باہر نکال کر پھر منہ کے اندر ڈالے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ چنے کے دانے سے برابر یا کم یا زیادہ ہو۔ روزے کی حالت میں اگر بلا اختیار گرد و غبار یا دھواں حلق میں چلا جائے یا مکھی، مچھر، پسو وغیرہ چلا جائے بغیر قصد کے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں بلغم یا تھوک نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر تھوک جمع کر کے نگلنا مکروہ ہے۔ اس طرح کلی کرنے کے بعد پانی کی جو تری رہ جاتی ہے اس کو نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نیز اگر دانتوں سے خون نکلتا تھا، اگر اس کو تھوک کے ساتھ نکل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر خون کی مقدار تھوک سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ خون کا ذائقہ منہ میں محسوس ہو۔ اگر خون کا ذائقہ منہ میں محسوس نہ ہو، نیز چہرے سے پسینے کا ایک دو قطرہ یا آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو بلا اختیار منہ میں چلے جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں اگر دانت نکالنا ضروری ہو، دانت نکال دیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، بشرطے کہ حلق کے اندر خون نہ گیا ہو۔ اگر غسل فرض ہے تو روزے کی حالت میں غرغرہ نہ کرے اور نہ ہی ناک میں اوپر تک پانی چڑھائے، بلکہ کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے، اس میں مبالغہ نہ کرے۔ گرمی کی وجہ سے روزے کی حالت میں غسل کرنے یا ناک میں یا منہ میں پانی ڈالنے سے یا کپڑا بھگو کر سر میں یا بدن میں ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر رات میں غسل فرض ہو گیا تھا تو سحری اسی حالت میں کر لیا، صبح کے وقت میں غسل جنابت کرے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ ہاں البتہ جہاں تک ممکن ہو جلد سے
غسل جنابت سے فارغ ہو جائے۔ روزے کی حالت میں اگر سوتے ہوئے احتلام ہو جائے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں ڈائیلسس کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی، تو یہ وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آگے بعض وہ مسائل ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر ٹوٹنے کے بعد دو حالتیں ہیں۔ بعض چیزوں سے روزہ ٹوٹ کر قضا لازم آتی ہے، کفارہ نہیں۔ بعض وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی۔ یہ دو حالتیں الگ الگ ہیں۔ پہلی حالت، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم ہے، وہ یہ مسائل ہیں۔ اگر روزے کی حالت میں بھول کر کھا لینے یا پی لینے کے بعد یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر عمدن کھا لیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں ایسی چیز جو غذا یا دوائی کے قبیل سے نہیں ہے، مثال کے طور پر کاغذ، کنکری، روئی یا حسیر کی کاڑیاں وغیرہ منہ میں ڈال کر چبا رہا تھا اور ایسے وہ حلق کے اندر چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں بیڑی یا سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزے کی حالت میں اگربتی کا دھواں یا کوئی بھاپ منہ یا ناک میں داخل کر لیا تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کلی کرتے وقت پانی حلق کے اندر چلا گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی اتنا بیمار ہے کہ ناقابل برداشت ہے، بیماری کی وجہ سے دوائی لینا ضروری ہے، ورنہ غالب گمان یہ ہے کہ جان چلے جانے کا خطرہ ہے، تو ایسے وقت میں دوائی لے لے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا لازم ہے۔ پیٹ کی صفائی کے لیے انیما لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بواسیر کے مرض کی وجہ سے اندرونی مسوں پر دوائی لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے دمے کا مریض ہے، اگر روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کیا کہ جس میں ہوا کے ساتھ دوائی بھی حلق میں داخل ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی سورج غروب ہو گیا یہ سمجھ کر افطار کر لیا تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، صرف قضا لازم ہے۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں بھوک و پیاس کی شدت ہے اور اس کا غالب گمان یہ ہے کہ کچھ کھایا یا نہ پیا نہیں تو اس کی جان چلی جائے گی، تو ایسے وقت میں بھوک و پیاس کی شدت کے غلبے کے وقت میں کچھ کھا لیا اپنی جان بچانے کے لیے، تو اس سے بھی صرف روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ یہ قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ تیسری صورت، جہاں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ کر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں رمضان کا فرض روزہ رکھتے وقت میں اور اسے یاد بھی ہے کہ میرا رمضان کا فرض روزہ ہے، عمدن جان بوجھ کر کھا لیا یا پی لیا یا اپنی بیوی سے صحبت کر لیا تو اس کی وجہ سے رمضان کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں ایک دن کی قضا بھی کرنی ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہے۔ کفارے کا مطلب یہ ہے کہ 60 روزے 2 مہینے کے مسلسل رکھنا ہوگا کہ درمیان میں ایک روزہ بھی نہ چھوٹے، تو اسے کفارہ کہا جاتا ہے۔ تو 60 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے۔ اگر عورت کو حیض وغیرہ کا ماہواری خون جاری ہو تو یہ معاف ہے، اس کی وجہ سے کفارے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایسے اگر کوئی آدمی اپنے محبوب یا محبوبہ سے، جیسے بیوی سے یا گہرے دوست سے محبت میں اس کا تھوک نگل لیا، تو محبت میں اپنے محبوب یا محبوبہ کا تھوک نگل لیا تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر کیا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ بہرحال
یہ چند روزے کے ضروری مسائل تھے۔ عام طور پر لوگوں کو یہ پیش آتے ہیں، مسائل اس سے سوال کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے ان ضروری روزے کے مسائل کو عرض کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کو اس کے تمام آداب کے موافق ادا کرنے کی توفیق سے نوازے۔ روزے کے اندر مکروہ ہونے والی چیزیں اور ٹوٹنے والی چیزوں سے پوری طریقے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، روزے کو ہماری عبادتوں کو قبولیات سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔